اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے لڑکا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے لڑکی دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ امتحان لیتا ہے، لیکن ہماری ماؤں کا ایمان، ہماری بہنوں کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی ہوئی 2 سال 3 سال 4 سال لڑکے نہیں ہوئے، محلے کی ایک عورت، ہر محلے میں ایک عورت ہوتی ہے جو خرافات بدعات پھیلاتی ہے، محلے کی ایک عورت اس عورت کے گھر جائے گی، کہے گی فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں فلاں جگہ فلاں بابا بیٹھتے ہیں چلی جاؤ، فلاں تعویذ بنا کر دیں گے، پانی میں فلاں دعا پھونک کر دیں گے، فلاں چیز دیں گے، کھا لینا پہن لینا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے پیدا ہونے لگیں گے، اور جس کسی کے یہاں بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، بچہ 1 مہینہ لگاتار بیمار ہو جائے، ہماری ماؤں کا ایمان اتنا کمزور ہے، باباؤں کے پاس جانے لگتی ہیں، پاکھنڈیوں کے پاس جانے لگتی ہیں، ایسے باباؤں کے پاس جو نہ نماز پڑھتے ہیں، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جو ہمیشہ اپنے منہ میں گٹکا اور پان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان باباؤں کے پاس جا کر تعویذ اور لال پیلے دھاگے بنواتی ہیں اور اس پر توکل اور بھروسہ کرتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، تمہارا تعلق نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، میری ماں اور بہنوں تمہارا تعلق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ تم کیسے بھٹک سکتی ہو؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا تعلق تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ ہاں وہی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایمان لاتی ہیں، ایمان کے دولت سے مالا مال ہوتی ہیں۔ ابو جہل کو خبر ہوتی ہے سمیہ ایمان لا چکی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بیٹے عمار اور شوہر یاسر کے سامنے بلایا جاتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ ایمان جو لائی ہو نا، محمد کی لائی ہوئی شریعت جو تم نے اپنایا ہے نا، اس کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے بیٹے اور شوہر کے سامنے تمہیں برہنہ کر دوں گا، ننگا کر دوں گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کوئی ڈر نہیں ہے، ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں، ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابو جہل سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ننگا کر دیتا ہے اور زمین پر پٹک دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تو اونٹ کو منگاتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک پیر ایک اونٹ کے پیر میں باندھتا ہے اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے پیر میں باندھتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا گر جاتی ہیں اور ایک کلہاڑی منگاتا ہے، نیزہ منگاتا ہے۔ ابو جہل نیزہ لے کر کے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ٹانگوں کے بیچ شرمگاہوں پر مارتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سمیہ محمد کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ جو تکلیف ابو جہل دے رہا ہے نا، اس کو برداشت کرنے کی چھمتا دے دے، کہیں اس کے تکلیف کی وجہ سے میں ایمان سے پھر نہ جاؤں۔ اللہ سے یہ دعا نہیں کرتی کہ اے اللہ ابو جہل کی اس تکلیف سے مجھے چھٹکارا دے دے، بلکہ ایمان کی فکر ہے۔ کیا اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے طاقت دے اس کے تکلیفیں برداشت کرنے کی، کہیں اس کی تکلیفوں کی وجہ سے میں ایمان سے پھر نہ جاؤں۔ ابو جہل سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں نیزہ مار مار کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو جاتی ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی۔ یہ ایمان ہے، یہ صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا کہ ایمان کے خاطر مر مٹنے کو تیار تھیں، اور آج ہمارا ایمان دیکھ لیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ لوگوں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آج مسجد کے اندر مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا نعرہ بلند کرتا ہے، ایک نوجوان کا ایمان، ایک بزرگ کا ایمان، ایک بچے کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مؤذن کی اذان کی صدا ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم مسجد میں آنے کے بجائے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں اپنی کھیت کی جوتائی کے لیے، ہم مسجد میں آنے کے بجائے ہوٹلوں کی طرف جاتے ہیں، ہم مسجد میں آنے کے بجائے عیاشی کرنے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ نماز اتنی عظیم عبادت، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک ایمان والے اور ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے نا، وہ نماز ہے۔
جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو انسان وجوب صلاۃ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود کو جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ، سب سے افضل عمل جو ہے نا وہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ اتنا افضل عمل ہے، ایک کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے نماز ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ آج ہر باپ اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور جائزہ لے کہ تمہارا ایمان، ایک باپ کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ اس باپ کے سامنے بیٹا بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے۔ باپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو منع نہیں کر سکتا۔ آج ایک باپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس باپ کے سامنے اس کا بیٹا موبائل میں گانے اور بجانے سنتا ہے، موویز وغیرہ دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، موسیقی سنتا ہے۔ باپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو منع نہیں کر سکتا۔ آج باپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز سے بھاگ رہا ہے، لیکن باپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں بھیجتا۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سب لوگ اولاد والے ہوں گے۔ میں سب سے سوال کرتا ہوں، پوچھ رہا ہوں، کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے کے لیے مارا ہے؟ کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے بولا ہے کہ بیٹا اذان ہو گئی ہے جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ؟ نہیں، اللہ ماشاء اللہ ایک دو کے علاوہ کوئی نہیں بولا ہوگا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ایمان کے خاطر میں نے صحابہ اور صحابیات کے قصے سنائے کہ ایمان کے خاطر آگ کے گڈھے میں کود جانا گوارا ہے، ایمان کے خاطر کلہاڑی کی اذیت سہ لینا گوارا ہے، ایمان کے خاطر مر مٹ جانا گوارا ہے، لیکن ایمان مضبوط کرنا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں آتے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ نبی کی حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے مار مار کر اسے نماز پڑھنے کے لیے بھیجو۔ باپ نماز پڑھنے کے لیے کیسے بھیجے گا جب باپ خود بے نمازی ہے؟ باپ خود بے نمازی ہے۔ آج ایک ماں کا ایمان بہت کمزور ہے۔ آج ایک ماں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس ماں کے سامنے اس کی بیٹی موبائل چلا رہی ہوتی ہے، غیر محرم مردوں سے، غیر محرم لڑکوں سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ ایک ماں کا ایمان اتنا کمزور ہے، ماں اپنی بیٹی کو منع نہیں کر سکتی۔ آج ایک ماں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس ماں کے سامنے اس کی بیٹیاں گھر کی چہار دیواری سے قدم نکال کر ٹہل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں بغیر پردہ کے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ پردہ کرنا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑ دینے پر گناہ ملتا ہے، اسی طرح پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی عورت گھر کے چھت پر جاتی ہے، گھر کی دیوار قدم باہر نکالتی ہے اور بغیر پردے کے نکلتی ہے، کسی غیر محرم کی نظر اگر اس عورت پر جاتی ہے، وہ عورت گنہگار ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن ایک ماں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اپنی بیٹی کو پردہ کرنے کے لیے نہیں بول سکتی۔ کیوں بولے گی جب ماں خود محلے کے دیگر گھروں میں ٹہل رہی ہوتی ہے، رائے اور مشورے دے رہی ہوتی ہے، کیسے اپنی بیٹی کو پردہ کرنے کے لیے بولے گی؟ آج ایک شوہر کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کی بیوی بے نمازی ہے، شوہر اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بول سکتا۔ آج ایک بیوی کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کا شوہر بے نمازی ہے، اس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بیوی کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بول سکتی۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں 4 سال 5 سال کے ہو جاتے ہیں، باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بچپن ہی سے پروفیسر بن جائے، بچپن ہی سے نیتا بن جائے، ڈی ایم اور سی ایم بن جائے، دینی تعلیم سے بالکل دور۔ بچہ پیدا ہوا 4-5 سال کا ہوا، انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیے، جاؤ بیٹا ABCD سمجھو، گڑت سمجھو، بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے، بڑے ہو کر پروفیسر بننا ہے، بڑے ہو کر پولیس بننا ہے، ڈی ایم اور سی ایم بننا ہے۔
آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. لوگوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین سکھاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ, میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو پروفیسر نہ بناؤ, میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو پولیس نہ بناؤ, لیکن سب سے پہلے اسے دین کی تعلیم دو, سب سے پہلے اسے قرآن کے بارے میں بتاؤ, سب سے پہلے اسے حدیث کے بارے میں بتاؤ. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتے. ہم لوگ آ رہے تھے, کھانا کھا کے آ رہے تھے, 4-5 بچے کھڑے ہو کر سلام کر کے مزے لے رہے تھے, ہنس رہے تھے. لعنت ہے ایسے باپوں پر جو اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی. جمعہ پڑھانے جاتا ہوں, جمعہ کے دن مسجد کے اندر بچے شور مچاتے ہیں, چلاتے ہیں, علماء کا مذاق بناتے ہیں, علماء پر ہنستے ہیں. آج باپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دے رہا. اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں پوچھ لوں توحید کیا ہے, توحید کیا ہے, عالم اور طالب علم کے علاوہ کوئی نہیں بتا پائے گا. کوئی بچہ نہیں بتا پائے گا کہ توحید کیا ہے, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, کوئی نہیں بتا پائے گا. میں موبائل چلا رہا تھا, ایک کلپ میرے سامنے آیا. ایک شو چلتا ہے KBC, کون بنے گا کروڑ پتی. ایک ہیرو اس شو کو ہوسٹ کرتا ہے. اس شو میں ایک مسلم نوجوان اندور کا آتا ہے KBC کھیلنے کے لیے. جو ہیرو اس شو کو ہوسٹ کرتا ہے اس مسلم نوجوان سے سوال کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے 4 آپشنز رکھتا ہوں, بتاؤ ان چاروں میں سے کون اللہ کے نبی نہیں ہے. اس مسلم نوجوان ایجوکیٹڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, 22-23 سال کا نوجوان, مسلم نوجوان, اس کے سامنے 4 آپشنز رکھے گئے کہ بتاؤ ان چاروں آپشنز میں سے کون اللہ کے نبی نہیں ہے. آپشنز کیا تھا؟ حضرت محمد, ابراہیم, موسیٰ, جبریل. یہ سوال جیسے اس نوجوان مسلم نوجوان کے سامنے آیا, مسلم نوجوان کہتا ہے سوال چینج کر دو, سوال چینج کر دو, سوال بدل دو, مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے. جو ہیرو اس شو کو ہوسٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ بتاؤ اگر تم اس سوال کا جواب بتاتے تو کیا بتاتے؟ نوجوان کہتا ہے موسیٰ. موسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے, جبکہ محمد, ابراہیم اور موسیٰ یہ اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں. جبریل اللہ کے نبی نہیں ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں. ایک ایجوکیٹڈ مسلم نوجوان کو اتنا نہیں معلوم کہ کون اللہ کے نبی ہیں اور کون فرشتے ہیں. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں. لوگوں ایمان مضبوط کرو, صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چل کر اپنی اخروی زندگی سدھار لو. وقت اجازت نہیں دے رہا, دیگر خطبہ موجود ہیں ورنہ باتیں اور پیش کرتا. انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو بتاتے جا رہا ہوں کہ ایمان کو مضبوط کرو. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو, خود نماز پڑھو. ماں تک اگر میری آواز جا رہی ہے, اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دو. گھر کی 4 دیواری پار کرنے سے بچاؤ. بہت برا ماحول چل رہا ہے, بہت برا ماحول چل رہا ہے. دیکھنے میں سننے میں آتا ہے فلاں جگہ ریپ ہوا ہے, فلاں جگہ ریپ ہوا ہے. اس لیے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے اسلام کو فالو کرو, اسلام کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرو. انشاءاللہ دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہم جنت میں داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ یہاں جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. السلام علیکم.